بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا فارورڈ بلاک بنایا جائے جو کئی درجنوں افراد پر مشتمل ہو اور وہ عمران خان کی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کریں، عمران خان کی سیاست سے خود کو علیحدہ کر کے حکومتی بینچ کا حصہ نہ بنے لیکن حکومت کی حمایت میں سامنے آ جائے اور یہ دعویٰ کریں کہ اصل میں حقیقی پی ٹی آئی ہم ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر اب تک پی ٹی آئی کو توڑنے کی کئی کوششیں ہوئی ہیں لیکن اس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ناکام ہوئی ہے۔ یہ وجہ نہیں کہ ان کے ارکان بہت زیادہ نظریاتی اور کمیٹڈ ہیں اور وہ پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتے، عمران خان کی قیادت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک سیاسی مجبوری بھی ہے اور وہ سیاسی مجبوری یہ ہے کہ عمران خان کے پاس پاپولر پالیٹکس کا ریموٹ کنٹرول ہے اور لوگ جانتے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں یا جو اس وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ پالیٹکس کا گھنٹہ گھر اس وقت عمران خان ہے۔ اگر انہوں نے الیکٹوریل پالیٹکس کرنی ہے تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت سخت مشکل میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ برداشت کیا ہے، جیلیں برداشت کر رہے ہیں اور بے شمار قسم کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کا بھی ان کو سامنا ہے۔ لیکن اب یہ جو آئینی ترامیم کا بل منظور ہوا اس میں کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی سے بغاوت کی اور حکومت کو ووٹ دیا اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومت نے ان کو سٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا تھا کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی ضرورت پڑے گی تو ان کو سامنے لایا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کے انکار کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک چھوٹا سا دھڑا تو ہے۔ اچھا، صرف یہاں تک کی بات نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور دھڑے کی تقسیم بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس۔ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے ساتھ خود کو انگیج رکھتے ہیں اور ان کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کیے بغیر آگے چلنا چاہیے، اور وہ عمران خان کو خاص طور پہ بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے سے گریز کریں۔ ایک طبقہ دوسرا ہے جو سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت دکھانی ہے اور ہمیں اپنے احتجاج اور دباؤ کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بڑے دباؤ کے تحت اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروانے۔ عمران خان کو اس بات پر بھی گلا ہے کہ جتنے بڑے مظاہرے ان کی رہائی کے لیے ہونے چاہیے تھے، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اس میں ناکام رہی ہے اور نہ صرف قیادت ناکام رہی ہے بلکہ ارکان اسمبلی بھی ناکام رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ بھی کنفیوزڈ ہے، وہ باہر نکلنا چاہتا بھی ہے، نہیں بھی نکلنا چاہتا، لیکن اس کو بھی قیادت کی طرف سے کئی طرح کے سگنل جب ملتے ہیں جو موجودہ قیادت ہے تو وہ اس کے اندر پریشان نظر آتے ہیں۔ پھر لڑائیاں ہیں، کئی لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی کسی کے خلاف بغاوت کرتا ہے، کوئی کسی کے خلاف بیان بازی کرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس نے عمران خان کی مشکلات تو بڑھائی ہیں۔ اب فیصل واڈا نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا ایک بڑا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے جس کو ایک سینئر وزیر جو ہیں جو پی ٹی آئی کے سابقہ وزیر تھے وہ اس کو لیڈ کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون فرد ہے اور اس میں کتنا وزن ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، کیا یہ پہلا فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ نے اپنا پرویز خٹک کی قیادت میں ایک نئی پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نہیں بنائی تھی؟ کیا یہ فارورڈ بلاک نہیں تھا؟ کیا آپ نے محمود خان کو کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو علیحدہ کیا، وہ فارورڈ بلاک نہیں تھا؟ کیا آپ نے جہانگیر ترین اور علیم خان کو باہر نکالا، کیا وہ فارورڈ بلاک نہیں تھا؟ کیا آپ نے آئی پی پی جب بنائی کیا وہ فارورڈ بلاک نہیں تھا جس کا مقصد پی ٹی آئی کے بیشتر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا تھا؟ اور آج حالت یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت آئی پی پی میں گئے آج کیوں میں لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ جو یہ فارورڈ بلاک کی سیاست ہوتی ہے، وہ راجہ ریاض کہاں گئے جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے تھے اور جو پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی بات کرتے تھے فیصل آباد، وہ غائب ہو گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جو سابق صوبائی وزیر تھے ہاشم ڈوگر صاحب جو آئی پی پی کا حصہ بنے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ اس صدی کا سب سے ناکام ترین پروجیکٹ تھا آئی پی پی جس کو تشکیل دیا گیا تھا اور اس نے کئی سیاسی خاندان برباد کر دیے جن لوگوں نے یہ سارا سکرپٹ لکھا تھا۔ اور آج اگر کوئی فارورڈ بلاک میں بیٹھا ہوا ہے یا فارورڈ بلاک میں جانا چاہتا ہے یا جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے ہٹ کر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے ہیں
ان کی سیاست کیا ہوگی؟ کیا وہ یہ تجربہ نہیں سیکھنا چاہتے یا وہ دیکھنا چاہتے ہیں انجام جو کچھ پرویز خٹک کے ساتھ، محمود خان کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے؟ ان کو کون اب قبول کرے گا پارٹی کے اندر؟ پارٹی سے تو گئے، پھر یہ مسلم لیگ نون کی کیوں میں لگیں گے؟ تو ان کا حشر بھی وہ راجہ ریاض کی طرح کا ہوگا جو ان کو یہ بھگتنا پڑا ہے۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کیجیے۔ یہاں پاپولر لیڈرشپ چاہے وہ نواز شریف کی شکل میں تھی، چاہے وہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں تھی، چاہے وہ عمران خان کی شکل میں تھی، ان کو ڈنڈے کے زور پر ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سیاسی حکمت عملی چاہیے، سیاسی طریقہ کار چاہیے، سیاسی پروسیس چاہیے۔ لیکن اگر آپ بزور طاقت اس طرح کے فارورڈ بلاک بنائیں گے تو ان کا انجام بھی ماضی کے تجربوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اعلان ہے، اس کی کوئی حقیقت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کی وائبلٹی کوئی نہیں ہوگی، میں آپ کو بتاؤں۔ اور یہی جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ کچھ وقت کے بعد کہیں گے کہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ تھا، ایجنسیوں کا بڑا دباؤ تھا، حکومت کا بڑا دباؤ تھا، ہمارے کاروبار تباہ کر دیے گئے، ہمارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا۔ یہ اس طریقے سے کہہ کر باہر نکلیں گے جیسے علی زیدی نے کہا، جیسے عمران اسماعیل نے کہا، جیسے باقی لوگوں نے جنہوں نے پارٹی اس وقت آئی پی پی میں گئے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ جو فارورڈ بلاک کی سیاست ہے، کیا ہم ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے اسکرپٹ رائٹر جو ہیں کوئی نیا سبق نہیں سیکھنا چاہتے؟ ہر وقت ایڈونچرزم، ہر وقت مہم جوئی، ہر وقت سیاسی دشمنی، ہر وقت جوڑ توڑ، ہر وقت سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنا، سیاسی نظام کو کمزور کرنا، جمہوریت کو کمزور کرنا، آئین اور قانون کی پامالی کرنا، یہی ہمارا اپنا نصیب رہ گیا ہے؟ کیا ہم نے اسی کے تحت آگے چلنا ہے؟ ہم نے کوئی سیاست کی درستگی نہیں کرنی؟ کیا ہم نے کوئی جمہوریت کی درستگی نہیں کرنی؟ کیا ہم نے آئین اور قانون کو بالادست نہیں کرنا؟ یہ کس قسم کی سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے؟ اور پھر وہ سیاستدان بھی دیکھیے جو آج پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ وہ یہ سارا جو فارورڈ بلاک کی سیاست ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ کل میں ایمل ولی خان کی تقریر سن رہا تھا، کیا ماشاءاللہ ولی خان کا پوتا، اسفندیار کا بیٹا ملٹری کورٹ کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سیاست ہے۔ بلاول بھٹو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب جو گھر سے نکلے تھے جب لندن سے تو کبوتر اڑا کر، امن کی فاختہ کا درس دے کر اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے، کل کس ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے تھے اس پوری سیاست کو، جس نے سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جس نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اگر کل عمران خان نے غلطیاں کی ہیں تو آج یہ غلطیاں یہ دہرا رہے ہیں، وہی غلطیاں جو عمران خان کرتا رہا آج یہ کر رہے ہیں۔ کل اگر عمران خان کی وجہ سے جمہوریت کا نظام ناکام ہوا تھا، کمزور ہوا تھا، تو آج ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سیاست اس وقت ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں ایک بات بتاؤں، عمران خان کو یہ جو سیاستدان ہے نا ارکان اسمبلی، اس کا کوئی بڑا درد سر نہیں ہے۔ عمران خان کو یہ پتا ہے کہ ان کی طاقت ان کا ووٹر ہے، ان کی طاقت ان کا سپورٹر ہے، ان کی طاقت ان کی پاپولیرٹی ہے، اور جب تک یہ ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، ارکان اسمبلی اس شکل میں نہیں تو کسی اور شکل میں ان کے پیچھے لگ جائیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ پاپولر پالیٹکس جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا راستہ روکنا اور اس طریقے سے راستہ روکنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ فیصل واڈا جیسے لوگ آپ کے لیے کوئی اچھی خدمات انجام نہیں دے رہے۔ یہ جس قسم کے لوگ ہیں اسی طرح کا یہ کردار ماضی میں ادا کرتے رہے ہیں، ان کی مدد سے آپ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ جب لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بن کر بولتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ پھر لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو ان باتوں کی تردید نہیں کرتی ہے۔ لیکن اب آئینی ترمیم منظوری پہلے سے نتیجہ فیصل واڈا کو پتا ہے، پہلے سے پتا کہ کس لوگوں نے، کن لوگوں نے ان کو ووٹ دینے ہیں، پی ٹی آئی میں سے کیا کچھ ہوگا، فلاں میں سے کیا کچھ نکلے گا، فضل الرحمان مان جائیں گے، کیسے مان جائیں گے، سب چیزیں پتہ ہے نا۔ تو اس لیے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو فارورڈ بلاک کی سیاست ہے، جو کل ماضی میں پی ایم ایل این کے خلاف کھیلی گئی، جو کل پیپلز پارٹی کے خلاف کھیلی گئی، کل کسی اور کے خلاف کھیلی گئی ہے، اس سے باہر نکلیں اور سیاست کو سیاسی عمل کے تحت چلنے دیں۔ سیاستدانوں کو خود سے غلطیاں کرنے دیں، وہ اپنی غلطیوں سے اپنی اصلاح کریں گے یا پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، اور جو لوگ اصلاح کریں گے وہ آگے کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن ہم جس طرح سے سیاست کے ریموٹ کنٹرول کو
کنٹرول کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے مفادات کے تحت اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پہ چلانا چاہتے ہیں، اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام تر ترامیم کی منظوری کے باوجود، تمام تر اس وقت معیشت کی جو سو کالڈ نعرے لگائے جا رہے ہیں ترقی کے باوجود، پاکستان کا سیاسی نظام کمزور ہوا ہے، پاکستان کا جمہوری نظام کمزور ہوا ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا نظام کمزور ہوا ہے۔ جب یہ چار چیزیں کمزور ہوئی ہیں تو اسی کی کانٹیکسٹ میں ہمارا سیکیورٹی اور ہمارا معیشت کا بحران ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، لیکن ہم اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو چھپانا چاہتے ہیں، اس میں سے خوشنما نعرے لگا کر لوگوں کو جیسے کہتے ہیں دل بہلانا چاہتے ہیں۔ یہ کھیل کچھ عرصے تو چل جائے گا، زیادہ عرصے نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے نیچے جو ایک مضبوط قسم کی بنیادیں چاہیے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے، اس کا فقدان بڑا غالب نظر آتا ہے۔